آئیے یہودی کون؟ ان کے بڑے بڑے قبیلوں کے پہلے میں آپ کو نام بتا دوں، بنی غطفان، بنی نزیر، بنی قریظہ، بنی سلیم، بنی قینقہ، یہ تھے بڑے بڑے، بنی المستلق، یہ 6 بڑے بڑے، اور چھوٹے چھوٹے بہت سارے تھے۔ مدینے اور اس کے اطراف میں ان کا قبضہ تھا، ہولڈ تھا، حسین باغات، کھجوروں کے باغات، مکے میں تو نہیں، مدینے میں تو آپ جانتے ہیں کھجوروں کے باغات، پوری اکنامی پر ان کا، معیشت پر۔ یہ باغ ان کے نہیں تھے، یہ باغ انہوں نے کیسے لیے تھے وہ آپ کو بتا رہے ہیں، آج بھی ویسے ہی لے رہے ہیں، آج بھی ویسے ہی لے رہے ہیں۔ انہیں باغ کیسے لیے تھے؟ باغ ایسے لیے تھے مدینے میں، اب مدینے کی بات کر رہے ہیں، پہلے ہم نے بات کی سرزمین حجاز کی، ہے نا، اور مکے کی بات کی، ام القریٰ کی، اب مدینے کی بات کر۔ مدینے میں 3 اکائیاں بڑی بڑی مقامیہ، ایک یہود، ایک بنی اوس، ایک بنی خزرج۔ اوس و خزرج 2 قبیلے، اور ایک ہی ماں کی اولاد، وہ پیچھے یعنی صدیوں پیچھے، ان کو کہا جاتا تھا بنی قیلہ، دونوں کو ملا کے۔ قیلہ ان کی ماں کا نام تھا، یعنی وہ جدہ جو بھی ہوگی ان کی 100-200 سال پہلے، 300 سال، بنی قیلہ۔ قیلہ بہت مشہور عورت تھی، اس کے 2 بیٹے تھے، اوس اور خزرج۔ ان کی اولادوں میں پھر لڑائی شروع ہوئی، پھر یہ اوس و خزرج ایک دو جناب حابیل و قابیل کی طرح یہ 2 گروہ بن گئے، لڑائی جنگ ہوتی تھی۔ اب جب جنگ ہوتی تھی تو ہتھیار چاہیے نا، تیر تلوار نیزے تبر خود ڈال سب چاہیے، نہیں چاہیے؟ حسام سے ہام کمان سب چاہیے، سارے ہتھیار چاہیے۔ ہتھیاروں کی فیکٹری تھی یہودیوں کی، ہاں پڑھ لیجئے تاریخ۔ عربوں میں، پوری سرزمین عرب میں سب سے بہترین ہتھیار یہودی بناتے تھے، یثرب کے، اس وقت تو یثرب نام تھا نا، یثرب کے یہودی بہترین۔ اور ان کی لڑائی کسی سے نہیں، نہ اوس سے نہ خزرج سے، اور بنی اوس و خزرج دونوں ان کے سامنے جھکے رہتے تھے۔ کیوں؟ ہتھیار چاہیے ہوتے تھے، یہ ہتھیار بیچتے تھے۔ وہ دونوں ان کو اپنا دوست سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے میرا زیادہ دوست، وہ کہتے تھے میرے زیادہ دوست۔ جیسے آج عرب ممالک ایک دوسرے سے دوڑ رہے ہیں آگے آگے، امریکہ میرا بڑا باپ یا تیرا بڑا باپ، فخر کہتے نہیں نہیں وہ تو ہمارے ساتھ ہے، امریکہ یورپ ہمارے ساتھ ہے، برطانیہ ہمارے ساتھ ہے نا، ایسے ہی ہے نا۔ ہاں تو وہ اس وقت بھی ایسے ہی تھا کہ یہودی کے پیچھے دوڑتے تھے، پیسے ختم ہو جاتے تھے، یہودی ان کی زمینوں کو، ان کے باغات کو گروی رکھتے تھے اور اسلحہ دیتے تھے لوگ، اور جب وہ مقررہ مدت پہ نہیں دے پاتے تھے، پی آئی اے میری، پی آئی اے کہاں سے آ گیا دماغ میں، لا حول ولا قوت، پتہ نہیں کہاں سے آ گیا دماغ میں۔ اور شکر ہے کہ الیکٹرک کا نام نہیں نکلا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ جی اب سمجھ میں آ گئی بات؟ مقررہ مدت میں نہیں دیا قرضہ واپس، یہ چیز میری، چل بھاگ، یہ باغ میرا، یہ زمین میری ہے۔ آئی ایم ایف، یہودیوں کی کیا تھی وہ؟ آئی ایم ایف۔ اس لیے کہہ رہا ہوں نا کہ کنیکشن کیا ہے، وہی تو بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے تاریخ کا کنیکشن؟ تاریخ کسے کہتے ہیں؟ اس لیے میں تاریخ پڑھتا ہوں آپ کے سامنے۔ جب تک یہ سمجھ میں نہیں آئے گا، آپ کے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ آج ہو کیا رہا ہے۔ بس کیا کرتے تھے یہ؟ اچھا اسلحہ کس صورت میں بکے گا؟ جب لڑائی نہیں ہوگی تو اسلحہ کہاں بکے گا بھائی؟ اسلحہ تو جب ہی بکے گا نا جب لڑائی ہوگی، بکے گا نا، اسلحہ بکے گا۔ لہذا جیسے ٹھنڈا پڑنے لگتا تھا، دونوں طرف کچھ سمجھدار لوگ ہوتے تھے نا، کہتے تھے بھائی بس کرو، کب تک خونریزی، خدا کے جیسے ہی دیکھتے تھے یہودی کے صلح ہو رہی ہے، ٹارگٹ کلنگ شروع، ٹارگٹ کلنگ شروع۔ معلوم ہوا اوس کے 4 آدمی کہیں سے آتے، راستے ان کی لاشیں ملی، وہ جی خزرج والوں نے مار دیا، خزرج والوں نے، اب معلوم ہوا خزرج والوں کے 2 مار دیے، پارٹی ایک ہی ہے مارنے والی، پہلے اس نے ادھر مارا پھر ادھر مارا، اب جناب جنگ پھر شروع، اسلحہ پھر بک رہا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے ہماری بات؟ مشرکین کو نقصان پہنچا تھا وہاں، اب یا یہودی۔ مختصر کر رہے ہیں، ابھی کل تفصیل میں جائیں گے۔ اتنا تو سمجھ میں آ گیا نا کہ یہودیوں کا پوری معاشیات پہ کنٹرول تھا، اسلام آ گیا، بنی اوس و خزرج کے قتل اللہ کے رسول نے معاف کرا دیا، معاف کرو، سب معاف کرو، وہ خود بیزار بیٹھے تھے، معاف کرو، اور بتا بھی دیا کہ سازشوں سے ہوشیار، اگر
کوئی تم میں سے اس کا کسی کا مارا جائے تو خبردار فوراً بدلہ لینے نہ جانا، پہلے مقدمہ ہمارے پاس آئے گا۔